ہر گاؤں کی اپنی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کچھ بولی بصری، کچھ بس سرگوشیوں میں زندہ، مگر کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہے جو صرف وقت میں گم ہو جاتی ہے بلکہ اپنے ساتھ سننے والوں کو بھی خاموش کر دیتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ایک پرانی کھڑکی کے پار سے شروع ہوتی ہے جو برسوں سے بند ہے، لیکن اندر کی خاموشی سے زیادہ باہر کا سناٹا خوفناک ہے۔ یہ کہانی کے روشنی کے عادی ایک نوجوان کی جو اندھیرے کی زبان نہیں جانتا تھا، اور اسی خامی نے اس کی زندگی بدل لی۔ ریڈ اینڈ بلڈ چینل میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں ضلع حافظ آباد۔ علی ایک نوجوان جو حال ہی میں شہر سے گاؤں آیا ہے، نانی اماں اور ایک پرسرار سایہ۔ پہلا دن علی کی نانی اماں بیمار تھی، اس لیے وہ لاہور سے واپس گاؤں آیا تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ گاؤں میں سگنل نہیں آتے تھے اور رات کو اندھیرا ایسا گہرا ہوا جاتا تھا جیسے کسی نے پوری دنیا پر سیاہ چادر تان دی ہو۔ نانی اماں کا پرانا گھر جو کچے سین اور لکڑی کے دروازہ والا تھا، وقت کے ساتھ کچھ خوفناک سا محسوس ہونے لگا۔ علی کا کمرہ باہر سین کے ساتھ کھلتا تھا۔ پہلی رات جب وہ سو رہا تھا، اسے لگا جیسے کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ آنکھ کھولی، پردہ ہل رہا تھا مگر باہر کچھ نہ تھا۔ دوسرا دن نانی اماں نے بتایا، اس کمرے کی کھڑکی بند کر کے سونا بچہ، رات کو کچھ چیزیں صحن میں چلتی پھرتی ہے، انسان نہیں ہوتے۔ علی نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، نانی اماں یہ سب کہانیاں ہیں، بس نیند میں وہم ہو گیا تھا۔ مگر اگلی رات وہم حقیقت بننے لگا۔ رات کے 3 بجے علی کو کھڑکی سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ اس نے دبے قدموں جا کر پردہ ہٹایا۔ باہر دھندلی روشنی میں ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا مگر اس کے ہاتھ غیر معمول لمبے تھے اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے جلدی سے کھڑکی بند کی، پردہ گرایا اور چادر اوڑھ لی۔ صبح نانی اماں نے سے ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا، وہ چیز صرف ان کو نظر آتی ہے جن کا دل شہر کی روشنیوں سے بھر گیا ہو۔ گاؤں کے اندھیرے میں وہ بستی ہے، اس سے آنکھ نہ ملانا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس سائے کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور کھڑکی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ سایہ آیا، علی نے تصویر کھینچی، لیکن تصویر میں کوئی سایہ نہیں تھا، بس وہی پرانا صحن۔ علی نے کھڑکی کھول دی اور باہر جھانکنے کی غلطی کر دی۔ سایہ بالکل سامنے تھا، اس کا چہرہ اب واضح تھا، آنکھیں نہیں تھیں، بس 2 خالی گڑھے اور ایک مسکراہٹ جو عام انسان سے کئی گنا چوڑی تھی۔ علی کی چیخ باہر نہ آ سکی، سانس بند ہونے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح نانی اماں نے علی کو کمرے میں بے ہوش پایا۔ وہ زندہ تو تھا مگر اب بول نہیں پاتا تھا۔ آنکھوں میں ایک ہی منظر تھا، کھڑکی کے پار وہ سایہ۔ نانی اماں نے کھڑکی پر اینٹیں چُنوا دی اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی اس گھر میں ٹھہرے اور رات کو کھڑکی کے پاس کھڑا ہو تو کبھی کبھی ایک سایہ کھڑکی کے پار مسکراتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔